خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے، خداوند متعال کی نعمتوں کا شکر گزار رہو گے، لازیدنکم، میں ضرور بالضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ شکر کریں، شکر یہ ہے کہ نعمت کا صحیح استعمال ہو، غلط جگہ نعمتوں کا استعمال نہ ہو۔ شکر یہ ہے کہ جہاں خداوند متعال راضی ہے وہاں خرچا جائے، اسراف سے، تبذیر سے، فضول خرچی سے بچا جائے، گناہوں پہ خرچنے سے بچا جائے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر عذاب ہے، ممکن ہے کہ اس کی نعمتیں کم نہ ہوں لیکن عذاب شدید ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، سورہ ابراہیم میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا۔ تو اب اس آیت کے ذیل میں حضرت آقا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پرانے زمانے میں ایسے لوگ رہتے تھے، فراوانی نعمت اس قدر تھی ان کی کہ وہ اپنے بچوں کی گندگی روٹیوں سے صاف کرتے تھے، اور ایسے روٹیوں کو کوئی لے جانے والا نہ تھا، ایک جگہ یہ لوگ جمع کرتے تھے کہ روٹیوں کے پہاڑ بن گئے۔ اس ناشکری کے سبب خداوند متعال نے ان پر ایسی حالت طاری کر دی کہ یہ لوگ محتاج ہو گئے انہی روٹیوں کے لیے کہ جن سے گندگیاں صاف کی تھی بچوں کی، ان کی حالت یہ ہوئی کہ انہی روٹیوں کو تقسیم کرنے کے لیے ترازو لائے گئے کہ توڑ کے تقسیم کرے، کوئی زیادہ نہ لے۔ ناشکری جب بڑھ جاتی ہے تو انسان محتاج ہو جاتا ہے، انسان کی رزق و روزی کم ہو جاتی ہے، انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ یہ تیسرا درس اور تیسری حدیث۔ چوتھی حدیث، حضرت آقا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معاشر الشیعہ، اے گروہ شیعہ، کونوا لنا زینا، ہمارے لیے زینت بنو، ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث ننگ نہ بنو، باعث عار نہ بنو، باعث رسوائی نہ بنو۔ کبھی ہم بعنوان مؤمن، شیعہ مؤمن ہونے کے ناطے ایسے کام انجام دیتے ہیں کہ بہت سے افراد دین سے دور چلے جاتے ہیں ہمارے کاموں کی وجہ سے، بعض کرتوتوں کی وجہ سے، بعض جھگڑوں کی وجہ سے، بعض بے ادبیوں کی وجہ سے۔ مثلا ہم مؤمن ہیں اور مغرور، جب کوئی غریب سلام کرتا ہے تو ہم جو مغرور ہیں جواب نہیں دیتے۔ بعض علماء میں ایسی حالت دیکھی گئی، بعض تجار میں ایسی حالت دیکھی گئی ہے، اور بعض دوسرے مومنین میں کہ متکبر ہیں اور چھوٹوں کے، بچوں کے، غریبوں کے سلام کا مثلا جواب نہیں دیتے، یا سر ہلا کر دے دیتے ہیں، یا پھر ہاتھ ہلا لیتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ تو بعض افراد جن کے ایمان کمزور ہوتے انہیں دیکھ لیتے ہیں، دین سے دور چلے جاتے ہیں کہ یہ دین کی حالت ہے، تو پھر بہتر ہے کہ اس دین سے دور ہی رہیں، یا مسجد سے دور چلے جاتے ہیں، امام بارگاہوں سے۔ مثلا ہماری شب بیداریاں باعث اذیت و آزار ہوتے ہیں بہت سے گھرانوں کے لیے، تو ایسے گھرانے دعا کرتے ہیں خدایا ان سے دور کر دیں ہمیں، یا انہیں ہم سے دور کر دیں، یا ہمیں ان سے دور کر دیں۔ تو بعض لوگ دور چلے جاتے ہیں اگرچہ بعنوان شب بیداری ہے۔ شادی بیاہ میں تو آپ بہتر جاتے ہیں، تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سبب کچھ لوگ دین سے دور چلے جاتے ہیں۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسے کام انجام نہ دیں کہ لوگ دین سے متنفر ہو جائیں۔ بہرحال یہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا۔ ایک
واقعہ جو آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ ایک مومن فورن کنٹریز میں چلے جاتے ہیں، مثلا لندن میں، انہوں نے ایک دن ٹیکسی لی، کہا فلاں مرکز تک میں نے جانا ہے، کرایہ کتنا؟ کرایہ اتنا ہے۔ اب اس نے کرایہ ادا کیا، ٹیکسی والے نے بقیہ پیسے واپس کیے، تو اس نے 20 سکے لندن کے 20 سکے زیادہ دیے اسے۔ یہ گاڑی میں بیٹھا، اسے پتا چلا کہ 20 سکے مجھے زیادہ ملے ہیں، ٹیکسی والے نے زیادہ دیے ہیں، اور یہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے، جب اپنے مرکز تک پہنچے، ٹیکسی سے اترے، اب یہ شخص ششپنج میں ہے کہ یہ جو 20 سکے مجھے واپس دیے ہیں، زیادہ دیے ہیں، آیا یہ واپس کروں ٹیکسی والے کو یا نہ کروں؟ اب میں گاڑی سے اتر چکا ہوں، اب ٹیکسی والا جو ہے وہ جانے والا ہے، ٹیکسی والا رکا ہوا ہے اور یہ شخص سوچ رہا ہے۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ یہ جو 20 سکے مجھے زیادہ دی میں واپس کروں گا اسے۔ ایمان کا زور ہوا اسے، خدا یاد جو بھی، جا کر واپس کیے۔ ٹیکسی والے نے شکریہ ادا کیا، کہا کہ جان بوجھ کر آپ کو آزمانا چاہ رہا تھا کہ میں غیر مسلم ہوں، میں اس نتیجے تک پہنچا تھا کہ میں دین اسلام کو قبول کروں، اور میں مردد تھا کہ کروں یا نہ کروں۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ کل آپ مسلمانوں کے کسی مرکز میں جا کر اسلام قبول کروں، تو میں نے چاہا کہ اس سے پہلے کہ میں اسلام قبول کروں، بعض مسلمانوں کو آزما لوں کہ یہ لوگ کس قسم کے ہیں۔ آپ نے یہ پیسے واپس کیے، اب میں انشاءاللہ کل مرکز میں آؤں گا اور اسلام قبول کروں گا۔ تو جب یہ ٹیکسی والا چلا جاتا ہے، یہ شخص سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، قریب تھا کہ میں 20 سکوں میں پورا دین فروخت کر رہا تھا۔ یعنی آپ نے 20 سکے لیے، اب یہ شخص مسلمان نہ ہوتا، یہ شخص اسلام سے نفرت کرتا اور چلا جاتا ہے۔ اب جب کہ 20 سکے آپ نے واپس کیے ہیں، تو اس کے عوض ایک شخص مسلمان بن جاتا ہے، اور شاید یہ مذہب اہل بیت قبول کرے تحقیق کے بعد۔ ایک شخص کی اگر ہدایت ہوتی ہے، پیغمبر اسلام نے امیر المؤمنین سے فرمایا کہ ایک شخص اگر آپ کی وجہ سے ہدایت حاصل کرے روئے زمین پہ، جہاں جہاں سورج کی روشنی پڑتی ہے، جس جس چیز پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، ہر اس چیز سے زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ ایک شخص ہدایت حاصل کرے۔ تو کیا ہوتا ہے، کبھی 20 سکوں کے عوض ایک شخص گمراہ ہو جاتا ہے، یا وہ دین چھوڑ دیتا ہے، یا وہ اسلام کی طرف آنے سے دور بھاگتا ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ احتیاط کریں دین میں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اخوک دینک فاحذر لدینک، دین تمہارا بھائی ہے، اپنے دین کے بارے میں احتیاط کریں۔ جس طرح آپ کا بھائی ناراض ہو سکتا ہے، تو پھر قطع رحم ہے، بہت سارے نقصانات ہیں، حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک بھائی کو، ایک دوست کو راضی رکھنے کے لیے آپ احتیاط کرتے ہیں، اخوک دینک، دین تمہارا بھائی ہے، اپنے دین کے بارے میں احتیاط کریں۔ ایک چور کا قصہ نقل ہوا کہ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چور میں دین کا رونق زندہ ہوتا ہے، اگر جی چور ہے۔ بعض چوروں کے کام اچھے ہوتے ہیں، یعنی بعض کام اچھے ہوتے ہیں۔ ایک چور گٹری میں یہ قیمتی، اس میں قیمتی چیزیں بھی ہیں، اور ان قیمتی چیزوں کے ساتھ ایک تعویذ بھی ہے جس میں دعا لکھی ہوئی ہے۔ اس نے کھولا، دیکھا تمام چیزوں کو کہ قیمتی ہے، دیکھا ایک دعا بھی ہے۔ اس نے گٹری واپس بند کر دی، مالک کو ڈھونڈا اور پہنچا دیا تمام سامان۔ تو اس سے پوچھا دوستوں نے
کہ یہ اتنی قیمتی کٹری تمہیں ملی، مثلا اس زمانے میں بہت بڑا بیگ آپ کو ملا جس میں قیمتی اثاثہ ہے، کیوں واپس کیا؟ کہا کہ میں صرف مال چوری کرنا چاہتا تھا، نہ دین۔ اس میں ایک دعا تھی، ایک تعویذ تھی، مجھے معلوم ہے کہ مالک کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دعا اس کے مال کی حفاظت کرے گی۔ اگر میں اس مال کو لے لیتا، اس مالک کا عقیدہ دعا کے بارے میں اور دین کے بارے میں کمزور ہو جاتا، تو میں اس وقت مال کے ساتھ دین کا بھی چور ہو جاتا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے عقیدے کو چوری کروں۔ تو احتیاط کریں،